بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. پاکستان جیسے بڑی آبادی والے ملک میں صحت پر خرچ کیا جانے والا بجٹ جی ڈی پی کا صرف 0.7% ہے. چنانچہ آبادی کا بڑا حصہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرتا ہے. یہ سوچ کر 1981 میں چند نوجوانوں نے مل کر مجاہد یوتھ کلب تشکیل دیا. فیصل آباد میں صحت کی نامناسب سہولیات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجاہد فری ڈسپنسری کی بنیاد رکھی. عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ فری ڈسپنسری 1985 میں مجاہد ہسپتال بن گیا. ان میں سے ایک نمایاں نام حاجی محمد ابراہیم کا ہے جو مجاہد ہسپتال کے بانی رکن بھی تھے. کچھ ہی عرصے میں لوگوں کی عطیات اور ایگزیکٹو باڈی کی انتھک محنت کی بدولت مجاہد ہسپتال کا شمار فیصل آباد کے چند معیاری ہسپتالوں میں ہونے لگا. مجاہد ہسپتال میں روزانہ تقریباً 1000 مریض آتے ہیں. سال 2014-15 میں 2,16,615 مریض علاج کے لیے آئے، جن میں کثیر تعداد کو رعایت اور ریلیف دیا گیا. سال 2014-15 میں فیسوں کی مد میں 48,93,292 روپے کی رعایت دی گئی. سال 2014-15 میں 13 کروڑ روپے کا ریلیف بھی دیا گیا. ہسپتال مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جن میں سے چند نمایاں شعبے ہیں: جنرل سرجری، گائناکالوجی اینڈ آبسٹیٹرکس، کارڈیولوجی، میڈیکل اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، آرتھوپیڈک سرجری، سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، ڈینٹل سرجن، ENT، فزیو تھراپسٹ، پیتھولوجسٹ، آنکولوجسٹ، نیوٹریشنسٹ، نیورو فزیشین، ہربلسٹ، یورولوجسٹ، چیسٹ اور TB اسپیشلسٹ، فیمیل لیپروسکوپ سرجن. سال 2015 میں 2 دفعہ فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں 1700 مریضوں کا مفت علاج اور 100 مریضوں کا مفت آپریشن ہوا. سال 2015 میں یورولوجی کیمپ لگایا گیا، جس میں 1000 مریضوں کا مفت علاج ہوا. اسی طرح ہسپتال میں شوگر، TB اور دیگر کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں. ہاسپٹل کو چلانے کے لیے ایک ایگزیکٹو باڈی بنی ہوئی ہے جس کے ممبران ہیں، وہ ہمارے مختلف اپنے کاروبار میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد رضاکارانہ طور پر اس ہاسپٹل کی بغیر کسی علاج کے جدید اور تسلی بخش سہولیات میسر ہوں گی. ہسپتال میں مریض اور اس کے اٹینڈنٹ کو دوپہر کا کھانا بھی مفت دیا جاتا ہے. ویلفیئر کونسل، مجاہد ویلفیئر کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بڑھایا جائے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنائی جائے، اور ایک بہت شہر کے ملک کے بہت اچھے آرکیٹیکٹ جس نے شوکت خانہ میں بنانے میں بھی حصہ لیا تھا، اس سے اس کو ڈیزائن کروایا گیا اور اس کی تعمیر شروع کر دی گئی. کا ڈاکٹر کیونکہ ہمارا بہت زیادہ لنک رہتا ہے پور پیشنٹ کے ساتھ، اور کیونکہ سول ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ پور پیشنٹ آتے تھے، اور پورے فیصل آباد میں سول ہاسپٹل اور لائٹ ہاسپٹل کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پیشنٹ کو صحیح قسم کا ٹریٹمنٹ بھی ملے اور ان کی جیب پہ بھی بھاری نہ ہو. تو پورے مدینہ ٹاؤن اور ایون کے پیپلز کالونی کے ایریا میں صرف مجاہد ہاسپٹل ہی ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں پہ پیشنٹس کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ بھی ملتا تھا اور ان کے بہت فری بھی ہوتا تھا ایٹ لیسٹ. اس وجہ سے میں اپنی جو جتنی بھی رقم ہوتی تھی میں کہتی تھی کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کروں. ہمارا ایک مکان تھا، ہم اس کو جو اس کا کرایہ آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، لیکن وہ میرے ماموں کے ساتھ شیئر تھا. وہ کہہ رہا کہ میری اب زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو کیوں نہ ایک ہی دفعہ کر کے کسی اچھے ادارے کو لگا لیں. تو میں نے پھر سارا ادھر ادھر سے ریسرچ کیا
تو مجھے یہی لگا کہ یہ مطلب لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. تو میں نے تقریباً اس وقت یہ 2001 کی بات ہے، اس وقت 56 لاکھ کی میں نے انویسٹمنٹ ہم نے یہاں کی. تو یہ نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے بیسمنٹ، جب پوری کی پوری الحمدللہ ہم نے بنائی. جب میں اپنے لیے بھی آتی ہوں اور میں یہاں دیکھتی ہوں، جائزہ لیتی ہوں، تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی ڈونرز یہاں پہ اپنا فنڈز دیتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. یہاں کا ورکنگ انوائرمنٹ الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ جہاں پر مریض ہاسپٹل کے گیٹ کے اندر آئے تو وہ بالکل مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میرے ساتھ اسی طرح یہاں ہاسپٹل میں سلوک کیا جائے گا جس طرح ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا اسٹاف اسی جذبے کے تحت کام کرتا ہے. یہ اسپتال جو ہے میرے گھر کے نزدیک ہے. میں کبھی کبھار جب مجھے ضرورت محسوس ہوتی تھی تو میں ان علاج کے لیے یہاں پہ آتا تھا. تو میں نے ان کے عملے کو، ڈاکٹر کو بہت بہتر پایا اور میرے اس میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ کہ اس ہسپتال کی امداد کی جائے، کیونکہ یہ ڈونیشن پہ ہی چلتا ہے. اس لیے میں نے وہاں پہ اپنی کوشش کر کے دیکھا تو میں ان کو بہت بہتر پایا، ڈاکٹروں کو بھی اور ان کے عملے کو بھی. پھر میں نے اپنی ارادہ بنایا، میں نے مسجد اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے میں نے مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی. اس کے بعد میں نے نفیسہ ایم شکیل وارڈ جو کہ 50 سے 60 بیڈ کا ہوگا وہ میں نے تعمیر کروایا. I keep myself attached with it at that level and then at that level and then at that level. I have been contributing whatsoever I could do. Why I am living in this vicinity, I am convinced that for this vicinity it is a blessing. اصل چیز یہی ہے کہ انہوں نے غریب عوام کی خدمت کے لیے یہ کمپلیکس بنایا جہاں فری علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان آسٹریلیا سے آئے ہیں اور یہ وہ سرجریز کر رہے ہیں. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے جس میں فلنتھراپسٹ اور ڈاکٹرز کی مل کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی اچھی اور خوبصورت بلڈنگ یہاں کافی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی نہیں ہے، اور جو ایکوپمنٹ اور جو سرجریز یہاں ہو رہی ہیں وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو رہی. تو ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا. مستق پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ کیمپ ہے، اس سے ایک تو تعارف ہوتا ہے ہاسپٹل کا، ایک لوگوں کو فری علاج مل جاتا ہے، بالکل ہی فری ہوتا ہے جو کیمپوں میں خاص کر ہوتا ہے. تو باقی ٹوٹلی بھی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسٹیمیٹلی ہر مہینے میں ہم 5 سے 6 لاکھ روپیہ ایک خطیر رقم ڈیزرونگ پیشنٹ کے لیے ہم صرف کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اگر کوئی اپنے والدین کے کوئی فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہے تو ہمارے پاس وارڈ کے لیے ہم پورا وارڈ ان کو دینا چاہتے ہیں. وہ اپنے نام سے وہ وارڈ کا اپنا نام رکھ سکتے ہیں. وہ تقریباً 50 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری وہ ایسٹیمیٹلی ہمارے جو آرکیٹیکٹ انہوں نے بتایا کہ 50 لاکھ روپے کے قریب یہ وارڈ تیار ہو جائے گا. اس وارڈ میں 30 کے قریب بیڈ ہوں گے. اسی طرح آپریشن تھیٹر ہے، وہ ہمارے پاس اس وقت 3 آپریشن تھیٹر کام کر رہے ہیں. ایک آپریشن تھیٹر کا ایسٹیمیٹلی اس کی کنسٹرکشن کا 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. اسی طرح چھوٹے یونٹ کے لیے ہمارے پاس رومز ہیں، تو رومز کے لیے 7 سے 8 لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارا، اس پہ ایکسپینسز آئیں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ہم ایصال ثواب کے لیے جو فوت شدگان ہے، کوئی دوست احباب کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو ہم انہی کے نام سے، ان کی نیم پلیٹ کے حساب سے ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے. میں اپنی تاج برادری سے بھی اپیل کرتا ہوں اور عام لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔